السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل جرنی تھرو دا قرآن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ چھٹے روزے کی مناسبت سے آج پارہ نمبر 6 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اپنے موضوعات کے لحاظ سے یہ پارہ نہایت اہم ہے۔ چھٹا پارہ لا یحب اللہ، اس کے 2 حصے ہیں، سورہ نساء کا بقیہ حصہ اور سورہ مائدہ کا ابتدائی حصہ۔ سورہ نساء کے بقیہ حصے میں 8 باتیں مذکور ہیں۔ نمبر 1 برائی کی تشہیر، نمبر 2 تمام انبیاء پر ایمان، نمبر 3 یہود کی مذمت اور ان کے مطالبات، نمبر 4 ایمان کے تقاضے، نمبر 5 خوشخبری اور ڈر سنانے والے، نمبر 6 نصارہ کی مذمت اور نمبر 7 تکبر کرنے والے، نمبر 8 کلالہ۔ پارے کا آغاز ہی اس بات سے ہوا کہ لا یحب اللہ، اللہ پسند نہیں فرماتا کہ کسی کو برا بھلا کہا جائے مگر وہ جس پر ظلم ہوا ہو، یعنی کسی کو اعلانیہ برا کہنے سے منع کیا گیا مگر مظلوم کو یہ اختیار دیا گیا کہ ظالم کے ظلم کو لوگوں کے سامنے بیان کرے تاکہ وہ ظلم سے باز آ جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان پر ایمان لانے کا بیان ہے اور ان کے درمیان فرق کرنے کو کفر قرار دیا گیا۔ نمبر 3 یہود کی مذمت اور ان کے مطالبات کا تذکرہ ہے۔ یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہماری طرف ہی آسمان سے کوئی تحریر نازل کیوں نہیں ہو جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ کو یقین دہانی کروائی کہ یہ آپ سے پہلے اس سے بھی بڑے بڑے مطالبات کر چکے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے کھلا نہ دیکھ لیں۔ اسی طرح کے بے جا مطالبات اور سرکشی کی وجہ سے ان پر کڑک کا عذاب نازل ہوا تھا۔ اسی پارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، اور یہودی ہی تھے جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا، اور یہود ہی وہ قوم ہے جس نے سود کو اور بہت سے حرام کاموں کو حلال اور جائز قرار دیا، حالانکہ ان کی ممانعت ان کے اپنے صحیفہ تورات میں بھی موجود ہے۔ نمبر 4 ایمان کے تقاضے، اللہ نے پختہ علم رکھنے والے ان لوگوں کو قرار دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پہلے نازل ہونے والی ہر کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان پر انعامات کا ذکر ہوا۔ نمبر 5 خوشخبری اور ڈر سنانے والے، کوئی قوم ایسی نہیں گزری جن پر خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے یعنی انبیاء مبعوث نہ کیے گئے ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ پر ان کے لیے قیامت والے دن کوئی حجت یا دلیل باقی نہ رہے۔ نمبر 6 نصارہ کی مذمت کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کا شکار ہو کر عقیدہ تثلیث کے حامل ہو گئے، اور اہل کتاب سے خطاب ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اصلی مقام سے نہ بڑھاؤ اور یہ نہ کہو کہ خدا 3 ہیں، لا تقولوا ثلاثہ، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ ان سب کا مالک ہے۔ نمبر 7 اسی پارہ میں تکبر سے منع کیا گیا، ایمان لانے والے، نیک اعمال کرنے والے اور تکبر سے بچنے والوں کے لیے بہترین اجر کا بیان ہے۔ نمبر 8 سورۃ نساء کے آخر میں کلالہ کا بیان ہے، یعنی ایسا آدمی جس کا آگے ہو نہ کوئی پیچھے، جس کا نہ ماں باپ ہو اور نہ کوئی اولاد، اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جائیداد کی تقسیم کے احکامات اس سورہ میں موجود ہیں۔ اس پارے کا دوسرا حصہ جو کہ سورہ مائدہ کے ابتدائی حصہ پر مشتمل ہے، اس میں 7 باتیں مذکور ہیں۔ نمبر 1 اوفوا بالعقود، یعنی عہد کو پورا کرنا۔ نمبر 2 حرام چیزیں۔ نمبر 3 نیکی کے کاموں میں تعاون۔ نمبر 4 طہارت کا بیان۔ نمبر 5 حابیل و قابیل کا قصہ۔ نمبر 6 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور نمبر 7 اہل کتاب کی گمراہی کا بیان ہے۔ اوفوا بالعقود، ہر جائز عہد اور عقد جو تمہارے اور رب کے درمیان ہو یا تمہارے اور انسانوں کے درمیان ہو اسے پورا کرو۔ 4 حرام چیزوں یعنی مردار، بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت اور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو
اس کا ذکر ہے۔ طہارت کے بیان میں وضو، تیمم اور غسل کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے سے نیکی کے کاموں میں تعاون کرو اور دشمنی سے منع کیا گیا۔ نمبر 5، حابیل اور قابیل کا قصہ بیان کر دیا گیا۔ اس ضمن میں قتل اور چوری کے احکامات بھی بیان ہوئے اور اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ حسد سے بچنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ضمن میں تسلی دی گئی اور اہل کتاب کی گمراہی کا یہ سبب بیان ہوا کہ ان کے معاشرے میں گناہ ہوتے رہے، کوئی روکنے والا نہ تھا۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں اور ہر حال میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہو جائیں۔ پارہ نمبر 6 کا خلاصہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پارہ نمبر 7 کے خلاصہ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔